بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 10th کلاس، آپ سب کیسے ہیں بیٹا؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اور آج 4 جون ہے، یعنی 4 جون 2020، اور آج ہماری پاکستان اسٹڈیز کی فرسٹ کلاس ہے۔ کلاس 10th میں جب آپ پروموٹ ہوئے ہیں اس کے بعد آج ہماری پہلی آن لائن کلاس ہے۔ کچھ کلاسز آپ نے جب ابھی یہ پروموشن والا کوئی نوٹیفکیشن نہیں آیا تھا گورنمنٹ کا، تو کچھ کلاسز آپ لوگوں نے 9th کی اٹینڈ کی ہوں گی، تو اس لیے آپ کو فارمیٹ سارا پتہ ہوگا کہ کس طریقے سے آپ نے کام کرنا ہے۔ سیم وہی میتھڈ ہے ہمارا 10th کے اندر بھی۔ آج چونکہ ہمارا پہلا لیکچر ہے تو اس لیے میں آپ کو کچھ چیزیں پاکستان اسٹڈیز کے بارے میں گائیڈ کر دوں۔ جس طرح آپ کا 9th کے اندر پیٹرن تھا، سیم ہمارا پیٹرن 10th کے اندر بھی ہے، یعنی 50 مارکس کا یہ آپ کا پیپر ہوگا۔ 5 چیپٹر ہیں اس کے اندر، آپ کی بک کے اندر، تو اس میں سے آپ کو وہی پیپر پیٹرن جو آپ کو پہلے آپ فالو کرتے تھے، یعنی 10 MCQs ہیں اور 12 اس میں شارٹ کوسچن آئیں گے اور 2 اس میں لانگ کوسچن آئیں گے۔ سیم جو آپ کا 9th کے اندر پیٹرن تھا وہی آپ کا پیپر پیٹرن 10th کے اندر ہے۔ باقی تھوڑا سا پیپر کی جو فارمیٹنگ ہے وہ تھوڑی سی چینج ہے کہ لاسٹ ٹائم 9th میں ہمارا مینلی فوکس رہتا تھا ایکسرسائز کے اوپر، لیکن 10th کلاس کے اندر ہم ایسا کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ 10th کلاس کے اندر تقریباً جو ہے وہ پیپر 40% 30% یونٹ کے اندر سے سیٹ ہوتا ہے۔ تو 9th کلاس میں ہم ایکسرسائز وائز پڑھ رہے تھے سارا، لیکن 10th میں ہم نے تھورولی پوری بک کو پڑھنا ہے، تمام ٹاپکس کو پڑھنا ہے کہ ایگزام کے اندر جس بھی طریقے سے جو ہے وہ پھر آپ سے سوال پوچھا جائے تو آپ اس کے لیے پریپیئر ہوں۔ 9th میں بھی ویسے یونٹ کے اندر سے آتا ہے، لیکن 10th کے اندر اس کی ریشو زیادہ ہے۔ لاسٹ آپ نے بک میں تاریخ پاکستان پارٹ 1 پڑھا تھا، لاسٹ 4 چیپٹر جو تھا، ایک تو حقوق نسواں والا ہے نا، وہ بھی ہمارا وہی سیکنڈ پارٹ چلے گا 10th میں۔ چوتھا یونٹ جو آپ کا تاریخ پاکستان کا تھا 1947 سے لے کر 1971 تک، ٹھیک ہے، یعنی 1947 to 1971 تک کی جو گورنمنٹ جو ایرا، جو چینجنگز، جو قوانین پاکستان کے اندر بنے، پاکستان کی ڈیولپمنٹ ہوئی، پاکستان کے اندر کوئی وارز ہوئی، وہ ساری ہسٹری آپ نے 9th کلاس میں پڑھی۔ اب اسی چیپٹر کا پارٹ 2 جو ہے وہ ہمارا 10th کلاس میں پہلا چیپٹر ہے، اور اس میں ہم نے بھٹو ایرا سے شروع کرنا ہے، یعنی ذوالفقار علی بھٹو کا دور حکومت یا ان کا جو بھی رجیم تھا، ایرا تھا، وہاں سے ہم نے سٹارٹ کرنا ہے، اور ہمارا یہ اینڈ ہوگا مشرف پیریڈ تک۔ تو مشرف کے بعد جو جتنی بھی گورنمنٹس آئی ہیں وہ ابھی تک پاکستان اسٹڈیز میں کلاس 10th کے سلیبس کا حصہ نہیں بنی، اور اس لیے پھر جو ہے وہ یہیں تک ابھی ہمارا جو ہے وہ سلیبس ہے اس کا۔ اور دوسری بات یہ، جس طرح میں آپ کو کلاس میں سمجھاتی ہوتی ہوں کہ ہمیشہ بک کا لیٹسٹ ایڈیشن لیتے ہیں، تو آپ نے جب بکس پرچیز کرنی ہے تو آپ نے اس چیز کو مد نظر رکھنا ہے۔ اگر آپ کو لاک ڈاؤن کی وجہ سے آپ مارکیٹ نہیں جا سکتے، یا جو اس وقت سچویشن کافی کریٹیکل ہو گئی ہوئی ہے کنٹری کی، تو کرونا وائرس کے حوالے سے کہ کیس مزید بڑھتے جا رہے ہیں، اور ایسا صرف ہماری جو ہے وہ لاپرواہی کی وجہ سے ہو رہا ہے کہ ہم SOPs فالو نہیں کر رہے، اور ہم اپنی زندگیوں کے ساتھ خود ہی کھیل رہے ہیں۔ تو اگر آپ لوگ باہر نہیں جا سکتے، آپ بک پرچیز نہیں کر سکتے، تو لنک ایک میں آپ کو سینڈ کر دوں گی واٹس ایپ گروپ کے اندر آپ کے، تو اس میں وہ ہے آپ کا جو ہے یہ PTB جو ہماری گورنمنٹ ہے، یعنی پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ جو ہے جتنی بھی بکس کے حوالے سے، تو گورنمنٹ نے آن لائن تمام بکس اپنی رکھ دی ہیں۔ آپ بھی لنک پہ جائیں اور وہاں سے جا کے اپنی بک کوئی بھی کسی بھی سبجیکٹ کی آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ تو آج پہلا لیکچر ہے چونکہ ہمارا، تو میں آپ کو بک سے ہی پڑھاؤں گی، سلائڈس میں یہاں پر نہیں شو کروں گی۔ اس کی ریزن یہ کہ پھر آپ کو لوگوں کو کچھ چیزیں پیج نمبر کے حساب سے سمجھ نہیں آتی۔ تو ہم چلتے ہیں اپنی بک کی طرف۔
یہ میرے پاس 10th کلاس کی بک پڑی ہوئی ہے. میں نے ویسے پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ نہیں کی. میں نے تو ویسے ایک PDF فائل نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لی. آپ ویسے بھی لنک لکھ کے سرچ کریں گے تو آپ جو ہے وہ یہ بک کا نام لکھ کے سرچ کریں گے تو نیٹ پہ آپ کو ہزاروں ویب سائٹس مل جائیں گی جس کے اوپر ہماری بک پڑی ہوئی ہے. تو بک میں آپ کو دکھا دیتی ہوں آپ کی. یہ دیکھیں گوہر پبلشرز کی ہے اور انہیں کی ہمیشہ ہماری بکس آ رہی ہیں اور ہوتی ہیں. تالا پاکستان برائے جماعت دہم. ٹھیک ہے جی. اور اس میں یہ دیکھیں پہلا آپ کے پاس تاریخ پاکستان پارٹ 2 یہ والا آپ کا ایک چیپٹر ہے. اور اس میں ہم ساری میں نے آپ کو جس طرح بتایا کہ گورنمنٹس کے کا ایرا پڑھیں گے. اور دوسری بات پھر اس میں آ جاتا ہے پاکستان کے خارجہ تعلقات یعنی پاکستان کی فارن پالیسی. ہمارے ملک کے جو ہے وہ دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں. پھر آئے گا معاشی ترقی یعنی پاکستان کے اندر اکنامک ڈیولپمنٹ کیسے کیسے ہوئی, بجٹ کیسے بنتا ہے, اور 5 سالہ منصوبے جو آپ تھوڑے سا آپ نے پڑھے ہوئے ہیں 9th میں وہ کس طریقے سے بنتے ہیں یا کتنے بنے تھے. اور اس کے بعد کیا ہمارے سورسز ہیں, ہمارے پروفیشن کیا ہیں, یہ ساری چیزیں اس کے اندر آئیں گی. پھر لاسٹ پہ جو ہے وہ کلچر کے اوپر ہے کہ ہماری لینگویجز کیا ہیں, لباس کیسے, ہمارا جو ہے وہ ثقافت کیسی ہے, یہاں پر کیا سسٹم چلتا ہے, آبادی کون کس صوبے میں زیادہ ہے کس میں کم ہے. تو اس سے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری آپ کی یونٹ نمبر 4 میں یا یونٹ نمبر 9 میں سوری. اچھا اس کے بعد لاسٹ پہ تحفظ نسواں جو ہے وہ چیپٹر ہے. یہ آپ لوگوں نے لاسٹ ٹائم بھی خواتین کے حوالے سے ایکٹ کے حوالے سے جو گورنمنٹ نے منظور کیا ہے تو آپ نے پڑھا تھا یونٹ نمبر 5 9th میں بھی, اسی کا پارٹ 2 10th میں. ہمارے جو رائٹر ہیں اس بک کے وہ پروفیسر آفتاب احمد ڈار ہیں اور ڈیزائننگ اس کی باقاعدہ جو ہے وہ کی ہے زبیر صدیق نے. اور ان کے معاونین میں شامل تھے عمران رشید, سید فرخ عالم. اور میرے پاس اس وقت جو ایڈیشن میں نے ڈاؤن لوڈ کیا ہے وہ 2018 کا ہے. لیکن یہ میں انشاءاللہ نیکسٹ جو کل والا جو لیکچر ہوگا اس میں آپ کو لیٹسٹ ایڈیشن ہی دوں گی. آج کیونکہ ابھی آپ کی کلاس تھی تو فوری طور پر مجھے یہی بک جو ہے وہ میں ارینج کر سکتی ہوں. تو آپ لوگوں نے لیٹسٹ ایڈیشن لینا ہے. اچھا 70 to 80 روپیز میں یا میکسیمم 100 روپیز میں آپ اپنی بک خرید سکتے ہیں. پہلا ہمارا چیپٹر ہے تاریخ پاکستان یعنی ہسٹری آف پاکستان پارٹ 2. اس کے اندر جو ہے وہ اب آپ کے سامنے اس کی آؤٹ لائن نظر آ رہی ہے اس چیپٹر کی پیج نمبر 1 کے اوپر کہ 1971 سے 77 تک جو بھی چینجنگز آئیں اس میں نیشنلائزیشن ہوئی, صنعت کی, تعلیم کی, کامرس کی, تجارت کی. ٹھیک ہے. پھر 73 کا آئین. اب آئین کے بارے میں آپ تھوڑے فیملیئر ہیں کیونکہ آپ لوگوں نے 56 کا آئین پڑھا ہوا ہے کلاس 9 کے اندر اور 62 کا بھی. پھر اس کے بعد 77 سے 88 تک کا جو ٹائم پیریڈ تھا ضیاء کا. پھر اس کے بعد ان کے ساتھ جو وزیر اعظم تھے 85 to 88 محمد خان جنیجو, ان کے دور حکومت کے ہم واقعات ہیں. اچھا بچوں ایک چیز میں نے آپ کو سوری یہاں پر واضح کرنی تھی کہ اب یہ چیزیں میں نے آپ کو 9th میں بھی جب یہ اس چیپٹر کا پارٹ 1 پڑھایا تھا تب بھی میں نے آپ کو یہ چیز سمجھائی تھی اور اب بھی آپ سے بار بار کہہ رہی ہوں کہ ہم کلاس کے اندر ہیں, آپ اسٹوڈنٹس ہیں اور ہم کلاس کے اندر اسٹوڈنٹس سیکھنے کے لیے بیٹھتے ہیں. تعلیمی ادارے سیاسی اکھاڑے نہیں ہوتے. تو اگر آپ یہاں پر ان مطلب لوگوں کے اوپر جو ہے وہ جو پاکستان کی گورنمنٹ کے اندر رہ چکے ہوئے ہیں آپ ان کے بارے میں پڑھ رہے ہیں, جیسے میاں محمد نواز شریف کا بھی آگے دور آئے گا, بینظیر بھٹو کا بھی آئے گا, تو بہت سارے لوگ جو ہے اس کے بارے میں اختلاف رکھتے ہیں. تو بیٹے سب سمپلی بات میں نے جو آپ کو کہنی ہے, آپ کا قانونی ابھی جو ہے وہ آپ اکارڈنگ ٹو لا اس قابل ہی نہیں ہے کہ آپ گورنمنٹ کے اوپر بات کر سکیں. آپ نے ابھی صرف چیزوں کا جائزہ لینا ہے, پڑھنا ہے, سمجھنا ہے. یہاں پر ہم نے صرف جو ہے وہ اسٹڈی کے پرپز سے یہ ساری چیزیں پڑھنی ہے. یہاں پر کوئی کسی قسم کی مجھے پولیٹیکل بحث نظر نہیں آنی چاہیے. جب آپ 18 سال کے ہوں گے, جب آپ کو آپ کی اسٹیٹ اڈلٹ تسلیم کرے گی, پھر آپ کے پاس رائٹ ہوگا کہ آپ کوئی تنقیدی جائزہ
یا کچھ اس طرح کی چیزیں یا اپنی رائے یا یہ ایسی چیزیں جو گورنمنٹس کے اوپر ہیں یا اس کا کریٹیکل انالیسس آپ کر سکیں. لیکن وہ بھی آپ لوگ جو ہے وہ کلاس کے اندر یا تعلیمی اداروں کے اندر، ہاں جہاں پر جو ہے ایز اے سبجیکٹ یہ چیزیں پڑھی جاتی ہیں وہاں تو پھر اس کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن ابھی یہاں پر مجھے کلاس کے اندر بحث نظر آ جائے جی فلاں اس طرح جو جس طرح کا ہماری سچویشن بنی ہوئی ہے آج کل کہ ہم لوگ ایک ایسی قوم بنے ہوئے ہیں جن کے پاس سوائے باتوں کے اور کچھ بھی نہیں ہے. تو مجھے یہ ہر کس چیز نظر نہیں آنی چاہیے. یہاں پر آپ نے اپنے جو ہے وہ اسٹڈی کے لحاظ سے اس چیز کو لینا ہے صرف. اور دوسری بات یہ کہ آپ یہاں پر جتنا بھی گورنمنٹ کا ایرا ڈسکس ہو رہا ہے اس کے اندر چینجنگز کیا ہوئی پاکستان کی. اب ہسٹری کو ہم چینج نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے. تو یہاں پر کسی بھی قسم کا مجھے جو ہے وہ فضول قسم کی کویسچننگ اور بحث نظر نہ آئے. ہاں جو ٹاپک ہم پڑھ رہے ہیں اس سے ریلیٹڈ آپ جو بھی پوچھیں 1000 دفعہ پوچھیں میں آپ کو آنسر دوں، لیکن فضول کی چیزیں مجھے نظر نہ آئیں، کویسچننگ نظر نہ آئے کہ فلاں اچھا تھا تو یہ اچھا تھا تو وہ اچھا تھا. ٹھیک ہے، یہ میں آپ کو پھر بتا رہی ہوں، یہ آپ کا کلاس روم ہے، آپ کی کوئی جو ہے وہ یہاں پر کوئی سیاسی اکھاڑا نہیں چل رہا. بہرحال آگے چلتے ہیں. آج کا ہمارا پہلا ٹاپک ہے زیڈ بھٹو ایرا یعنی ذوالفقار علی بھٹو کا دور حکومت. تو سب سے پہلے اس میں دیکھیں 20 دسمبر 1971 سے ان کا دور حکومت شروع ہوا تھا اور 5 جولائی 1977 کو ان کا دور حکومت اینڈ ہو گیا تھا کیونکہ ذوالفقار علی بھٹو کو ہینگ کر دیا گیا تھا، مارشل لا لگ گیا تھا ان کے اوپر اور ان کے دور حکومت میں، اور پھر جو ہے وہ بعد میں ان کو ہینگ کر دیا گیا. اچھا، ذوالفقار علی بھٹو جو ہیں یہ اگر ان کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو انٹروڈکشن دوں تو ذوالفقار علی بھٹو بہت قابل انسان تھے، بہت انٹیلیجنٹ، اور پہلے یہ بیوروکریٹ تھے یعنی پالیسی میکر تھے. اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ جو ہے یہ باقاعدہ پالیٹکس کے اندر آئے، وزیر اعظم بھی بنے پاکستان کے، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ صدر بھی بنے، اور کافی ہولڈ تھا ان کا، گرپ تھی اپنی جو ہے وہ کام کے اوپر ان کی. تو بہرحال اس میں سب سے پہلے اگر ہم دیکھتے ہیں ذوالفقار علی بھٹو جو ہیں یہ 20 دسمبر 1971 کو صدر پاکستان بنتے ہیں اور چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر کا عہدہ سنبھالا. اب بھٹو ملک میں پہلے سویلین چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر تھے. اب یہ دیکھیں یہ 1.5 لائن میں نے آپ کو پڑھ کے بتائی ہے، تو اس میں یہ 2-3 MCQs بھی آپ کے بن گئے کہ پہلے صدر کو مطلب صدر کے حساب سے کب آئے، اور پہلے سویلین چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر. اچھا، اب مارشل ایڈمنسٹریٹر کیا ہوتا ہے؟ ویسے جب ہم نے ایوب کا دور حکومت پڑھا تھا تو میں نے آپ کو تب یہ چیزیں سمجھائی تھی، لیکن پھر ایک بار ریپیٹ کر دیتی ہوں. مارشل ایڈمنسٹریٹر کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے، مارشل ایڈمنسٹریٹر کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بندہ فوج سے ہی تعلق رکھتا ہو، بلکہ مارشل ایڈمنسٹریٹر سے مراد یہ ہے کہ کوئی ایسا پاورفل پرسن جو عوام کی مرضی کے خلاف اپنی طاقت کے بلبوتے پر کسی بھی ریاست کا نظام سنبھالے، کسی بھی ملک کا نظام سنبھالے، گورنمنٹ کو اپنے ہولڈ میں کر لے، اور جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ مارشل ایڈمنسٹریٹر کہتے ہیں. اب بھٹو چونکہ ملٹری سے نہیں تھے، ٹھیک ہے، ان کا تعلق فوج سے نہیں تھا. تو آپ نے لاسٹ ٹائم اگر آپ کو ٹاپک یاد ہو تو ہم نے سیپریشن آف ایسٹ بنگال وہ ہم نے پڑھی تھی، اس کی کازز ہم نے پڑھی تھی کہ جو پاکستان تھا اس کی کیا کازز تھیں سیپریشن کی. تو اس کے اندر جو ہے وہ آپ نے بھٹو مجیب اختلافات پڑھے تھے. تو وہ ساری چیزیں جو تھیں ان کی بیس تھیں، اور پھر انہوں نے آگے گورنمنٹ کا چونکہ پاورفل تھے، ہولڈ تھا اور ان علاقوں میں جیت چکے تھے، تو اس لیے پھر انہوں نے اپنی گورنمنٹ ڈکلیئر کر دی تھی. اس لیے ان کو سویلین چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر کہتے ہیں کہ انہوں نے بھی اپنی طاقت کا استعمال کیا. لیکن بہرحال یہاں پر جو ہے وہ ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ جو پھر مارشل ایڈمنسٹریشن کی جو بھی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں پھر کورٹ کے اندر یہ سارا سلسلہ چلتا ہے، وہاں پر جو ہے وہ ریزنز بھی دینی پڑتی ہیں، اور سارا جو ہے پھر کورٹ آگے اس کو پاس کرتی ہے. اچھا، بہرحال یہ 1971 کو جو ہے وہ پہلے سویلین چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر کی حیثیت سے صدر پاکستان مقرر ہوتے ہیں. اور اب چونکہ
हमारी गवर्नमेंट, हमारी पब्लिक जो थी वो बड़ा डिस्टर्ब हुई थी। 1971 की जंग चुके हो चुकी हुई थी, बंगाल हमारा जो था वो एक अलग मुल्क बांग्लादेश डिक्लेयर हो गया था, और बहुत क्रिटिकल सिचुएशन चल रही थी 71 के अंदर, क्योंकि वार हम लोग अनफॉर्चुनेटली हम लोग लूज कर गए थे। एक बात बेटा हमेशा याद रखें, वो फौज कभी भी जंग नहीं जीत सकती जिसकी बैक पर उसकी पब्लिक की सपोर्ट मौजूद ना हो। तो 71 के अंदर कुछ ऐसी ही सिचुएशन जो है वो पाकिस्तान आर्मी को फेस करनी पड़ी थी कि पब्लिक ही जो है वो अपनी आर्मी के खिलाफ हो गई थी, पब्लिक उनको सपोर्ट नहीं कर रही थी। तो इसलिए हमेशा हमारे जो डिफेंस के अदारे हैं, चाहे वो इंटरनल डिफेंस है, पुलिस है, या एक्सटर्नल डिफेंस करते हैं, आर्मी है, तो उनका सबसे बड़ा हथियार हमारा, और जो मॉरली उनकी जो हम सपोर्ट करते हैं, जो हम उनको उनके साथ खड़े होते हैं उनकी बैक पे, तो ये सबसे बड़ा उनका वेपन है। तो बहरहाल अब कौम बड़ी डिस्टर्ब थी, हालात बड़े ख़राब चल रहे थे, पाकिस्तान का नाम बड़ा जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर भी बड़ा ख़राब हुआ हुआ था, और पब्लिक जो है वो बड़ी एक ख़तरनाक किस्म का बहरान हमारे मुल्क के अंदर चल रहा था। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने फिर जो है वो कुछ इनिशिएटिव लिए, कुछ स्टेप्स लिए, और इस चीज़ को अपना एम बना लिया कि किस तरीके से जो होना था माजी में वो हो चुका, और अब किस तरीके से जो मुल्क है उसको बचाना है, उसको डेवलपमेंट के राह पे डालना है, और पब्लिक को कैसे सेटिस्फाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें कि वो कह रहे हैं कि मैं ऐसे वक्त में आया हूँ जब तारीख़ पाकिस्तान एक फैसला कुन मोड़ पर पहुँच चुकी है। मुझे नया और तरक्की पसंद पाकिस्तान बनाना है, वो पाकिस्तान जिसका ख्वाब जिन्ना ने देखा था, और मेरा यकीन है वो पाकिस्तान ज़रूर बनेगा। ये बहरहाल इनकी वो पहली स्पीच थी। उसके बाद जो है वो सबसे पहले इन्होंने जो इनकी गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए, जो इनका आज हम थोड़ा सा पढ़ाऊंगी मैं आपको, घबराना नहीं है, कल से इंशाल्लाह पूरी हमारी क्लास होगी, क्योंकि आज तो बेसिक इंट्रोडक्शन भी सारा आपको आपकी बुक के बारे में देना था, तो बोर नहीं होना आपने। अब मेरे आंखों के सामने पूरी क्लास का इमेज आ रहा है, कैसे हम लोग क्लास में पढ़ते थे। बहुत सारे बच्चों के नाम भी मुझे याद आ रहे हैं, मेरा दिल कर रहा है कि मैं लेक्चर के अंदर उनका नाम लूँ, लेकिन मैं नहीं लूंगी, क्योंकि अगर किसी एक आध का मिस हो गया तो फिर आप लोग मुझसे नाराज होंगे कि मैम ने हमारा नाम नहीं लिया। अच्छा, इसमें देखिए 1971 से 77 तक जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थी, यानी जो मुआशी तौर पर, यानी मुल्क को मुआशी तौर पर स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो कुछ चीज़ें, जो स्टेप्स, जो फैसले किए गए, उसमें सबसे पहले था नेशनलाइजेशन का एक प्रोसेस। अच्छा बेटा, नेशनलाइजेशन जो होता है ना, इससे मुराद ये है कि गवर्नमेंट क्या करती है, प्राइवेट जो सिस्टम होता है ना, जैसे फैक्ट्रीज होती हैं, कारखाने होते हैं, एजुकेशन सिस्टम चल, जिस तरह आप लोग, आपका इदारा भी एक प्राइवेट इदारा है, ठीक है, और इस तरह की जितनी भी चीज़ें चल रही होती हैं, गवर्नमेंट क्या करती है, सारे का सारा सिस्टम नेशनलाइज कर देती है, यानी गवर्नमेंट के अंडर कर देती है। गवर्नमेंट सारा कुछ उसको, उसका होल्ड संभाल लेती है। तो इसी तरीके से भुट्टो के दौर की जो सबसे बड़ी जो जो स्टेप था वो यही था कि इसने ऑलमोस्ट तमाम चीज़ें नेशनलाइज कर दी थी, गवर्नमेंट के अंडर कर दी थी, यानी स्कूल, कॉलेज, मिलें, कारखाने, फिर उसके बाद यूनिवर्सिटीज़, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें, बैंक वगैरह, हर चीज़ इन्होंने नेशनलाइज कर दी थी, यानी गवर्नमेंट के अंडर कर दिया था सारा कुछ। सबसे पहले इसमें आता है नेशनलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़, क्योंकि हमारी जो है वो इकोनॉमी, उसमें इंडस्ट्रीज़ का 80% रोल है, यानी है तो वैसे हम लोग एग्रीकल्चर कंट्री, ज़्यादा हम अर्निंग हमारी एग्रीकल्चर से होती है, लेकिन अगर आप एक डेवलप कंट्री चाहते हैं तो फिर आप की इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अच्छा, इसमें ना उन्होंने क्या किया कि 1971, बेटा अब एक चीज़ आपने नोट करनी है कि आपने अपनी पेंसिल पास पकड़ के बैठना है, और आपने अपना जो है वो इन चीज़ों को अंडरलाइन साथ साथ करते रहना है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 10th के अंदर पेपर का थोड़ा सा एक्सरसाइज की जो फॉर्मेटिंग है वो चेंज है, उसमें आपको कोई इतना खास मटेरियल नहीं मिलेगा, आपको अपनी बुक के अंदर ही चीज़ों को पॉइंट आउट करना पड़ेगा। अच्छा, इसमें देखें 1971 के तक मुल्क के 60% सनती असासे
اور 80% جو انشورنس کا کاروبار تھا یہ صرف 22 خاندانوں کی ملکیت ہے. اچھا مطلب جتنا بھی ہمارا جو معیشت کے حوالے سے جو بھی ہمارا چیزیں تھیں وہ زیادہ سے زیادہ 22 فیملیز. اب یہ بڑے بااثر خاندان ہیں پاکستان کے اندر اور امیر ترین اور پوری اکانومی کو اپنے ہولڈ میں رکھنے والے. ٹھیک ہے, تو پاکستان کی سب سے جو میجر فیملیز ہیں, امیر ہیں یا آپ کہہ لیں کہ اسٹرانگ ہیں, وہ 22 فیملیز ہیں. آپ لوگ اس کے بارے میں آپ لوگوں نے سنا بھی ہوگا. تو بھٹو نے کیا کیا تھا, پہلا سٹیپ انہوں نے یہ لیا کہ 22 دسمبر 1971 کو بھٹو حکومت نے 22 سرمایہ دار جو خاندان تھے ان کے پاسپورٹ ضبط کر لیے. مطلب ان کو یہ باہر نہیں جا سکتے تھے کسی بھی صورت. یہ جو بھی کام کریں گے, جو بھی ان کا پیسہ, جو بھی انویسٹمنٹ ہوگی وہ ملک کے اندر ہی ہوگی. اور اب تھوڑا سا آپ سینسیبل ہیں, آپ لوگ چیزیں دیکھتے ہیں نیوز میں وغیرہ میں سنتے ہیں, تو آپ دیکھتے ہوں گے کہ اگر اس طرح کسی کا کوئی ایشو ہو تو سب سے پہلے اس کو باہر جانے پر پابندی لگائی جاتی تاکہ وہ اپنا سرمایہ باہر کے ملکوں میں منتقل نہ کر سکے. اچھا 19 کمپنیوں کو جاری کیے گئے 10 کروڑ سے زائد کے صنعتی لائسنس غیر قانونی قرار دے دیے گئے. اور کیونکہ ذوالفقار علی بھٹو جو تھے ان کو یہ لگتا تھا کہ صنعتی ترقی جو ہے اس کا استحکام ہی اصل میں عوام کا استحکام ہے, اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے. ان کے دل میں عوام کی بھلائی کا جذبہ تھا. وہ سرمایہ داروں, دولت مندوں, کارخانہ داروں کی پالیسیوں سے اتفاق نہیں کرتے تھے. اصل میں بات بیٹا یہ کہ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے نا, اس کے اندر ظاہری سی بات ہے, اب اگر فرض کریں میرا اپنا کوئی ایک ادارہ ہو تو میں نے تو یہی سوچنا ہے نا, یا ایک میرے کوئی مطلب کوئی بھی کوئی کمپنی ہو یا کوئی کارخانہ ہو, تو مجھے تو یہ ہوگا کہ زیادہ سے زیادہ پروفٹ صرف مجھے ہی ملے. ٹھیک ہے, میں نے ایک لمیٹڈ وے کے اندر اپنے جو بھی میرے ساتھ عملہ کام کر رہا ہوگا یا جو بھی اس کے اندر لوگ شامل ہوگا, میں نے ایک لمیٹڈ وے تک ان کو جو ہے وہ اکوموڈیٹ کرنا ہے, اور یہ ہیومن نیچر ہے. تو بہرحال یہاں پر جو ہے وہ اس وقت یہ بڑا ایشو چل رہا تھا کہ جتنے بھی مطلب پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہو رہا تھا, اور جو جتنے بھی اس وقت سرمایہ دار تھے یا دولت مند یا جنہوں نے کارخانے وغیرہ لگائے ہوئے تھے, تو انہوں نے کچھ ایسی پالیسی بنائی ہوئی تھی جس سے عام آدمی جو ہے اس کا, یعنی جو مڈل کلاس ہے پاکستان کی اور جس کی تعداد بھی 75 to 80% ہے, تو وہ لوگ جو تھے وہ ڈسٹرب ہوتے تھے. تو عوام کو اصل میں ان ایسی ناانصافیوں سے بچانے کے لیے ذوالفقار علی بھٹو نے 2 جنوری 1972 کو ایک آرڈیننس جاری کیا. اچھا آرڈیننس بھی ایک قانون ہی ہوتا ہے, مطلب جو صدر یا وزیر اعظم کے آرڈر پر فوری طور پر بنتا ہے. ٹھیک ہے, تو انہوں نے کہا جی 10 بڑی صنعتیں, یعنی یہ جو 10 بڑی انڈسٹریز ہیں آج سے یہ گورنمنٹ کے انڈر ہیں. تو اس میں سب سے پہلے انہوں نے انڈسٹری بتائی جی پرزے منگوا کر جو موٹر گاڑیاں بناتے ہیں وہ والی صنعت, بھاری اور بنیادی کیمیکل کی, بنیادی ضروریات کا سامان جن ملوں کے اندر بن رہا تھا, فولاد سازی یعنی لوہے سے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں تھیں, بھاری مشینری جتنا بھی کام ہو رہا تھا, پیٹرو کیمیکلز, ٹھیک ہے, یعنی یہ جو فیول سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں, سیمنٹ, ٹھیک ہے, اور مفاد عامہ کی سروسز کے تحت آنے والی صنعتیں, اور پھر ٹریکٹر پلانٹ تیار کرنے کی, اور بھاری سامان برائے بجلی کی صنعت. انہوں نے جو ہے وہ یہ 10 صنعتیں تھیں اس وقت, انہوں نے کہا جی آج سے یہ 10 طرح کی انڈسٹری جو ہے یہ ساری کی ساری گورنمنٹ کے انڈر ہے, کوئی پرائیویٹ آنر اس کا نہیں رہے گا. اسی طرح 20 صنعتی ادارے جو تھے ان کے ڈائریکٹرز, ان کے یعنی ہیڈ جو تھے وہ نکال دیے گئے. وہ ظاہری سی بات ہے پرائیویٹ سیکٹر کے اندر وہ کیے گئے تھے. اور اس کے بعد ہر جو صنعتی ادارہ تھا, یعنی جو بھی انڈسٹری کو ڈیل کرنے کے لیے جو تھا, وہ گورنمنٹ نے اپنے ڈائریکٹر مقرر کیے تھے. 16 جنوری 1972 کو ملکی مفادات کے تحت مزید 11 ادارے قومی تحویل میں لے لیے گئے. اچھا اب جب یہ سارا مطلب سسٹم ہوا نا, کہ جو بھی سسٹم تھا کہ ڈائریکٹرز چینج کیے یا ان کا جو ہے وہ سسٹم چینج کر دیا, یا لوگوں سے جو ہے وہ جو بڑے بڑے آنر تھے ان سے ان کی فیکٹریز کو لے لیا گیا اور ان کو گورنمنٹ کے اندر انڈر کر دیا گیا. ان کا بھی مطلب شیئر ان کا بھی تھا, سارا سسٹم سارا ان کا, یہ نہیں تھا کہ گورنمنٹ نے چھین لیا اور ان کو بالکل دیوالیہ کر دیا, ایسا کچھ نہیں تھا. گورنمنٹ نے پورا ان کے ساتھ ایک باقاعدہ ڈیل کی تھی. ٹھیک ہے, تو صرف یہ اس لیے ہوا تھا تاکہ جو عام پبلک ہے ان کو فائدہ ہو سکے. ٹھیک ہے, ان کی جو ہے حالت ہے وہ بہتر ہو سکے. تو تھوڑا سا آپ کو آج آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ ہماری کتاب یہ کس طرح کی ہے. بڑی مشکل ہے 9th کی نسبت,
لیکن انٹرسٹنگ ہے. تو آج کے لیے ہمارا یہ لیکچر اتنا ہی کافی ہے. تو میں نے ویسے ہی آپ کو تھوڑا سا انٹروڈکشن دیا ہے آپ کی بک کا، کیونکہ ہمارا ٹائم اوور ہو رہا ہے لیکچر کا. تو اس لیے جو ہے وہ نیکسٹ کل انشاءاللہ جو ہے وہ ہم اپنا باقاعدہ اپنی کلاس کو سٹارٹ کریں گے. اپنا خیال رکھا کریں بیٹا، اور بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلا کریں. اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور آپ کو جو ہے وہ جو اچھی چیزیں، اچھی باتیں، ان پر عمل کرنے کی توفیق بھی دے. ٹھیک ہے، اب یہ تھوڑا سا جو میں نے آپ کو پڑھایا ہے اس کو آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے اور اس کو سمجھنا ہے. ٹھیک ہے، اور کل انشاءاللہ جو ہے وہ پھر نیکسٹ اپنا لیکچر ہم پڑھائیں گے. تب تک کے لیے بیٹا اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.